جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ حضور کی ناموس رسالت پر چند احادیث آپ کے میں نے گوش گزار کرنی ہے۔ باقی باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ احادیث بہت کم بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج حضور کی عزت و ناموس پر بات کی جائے جو ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لہب 30واں سپارہ ہے، اس کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب اسے جھونکا جائے گا، پھینکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی جورو بھی یعنی اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، بدبخت ایندھن اٹھانے والی، لکڑیاں اٹھانے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے ان آیات مقدسہ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے رشتہ داراں کو ڈراؤ، تبلیغ کرو، رب کا حکم سناؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کا حکم پورا کرن واسطے آپ صفا پہاڑی تے تشریف لے آئے تے اچھی آواز نال پکاریا یا صباحا۔ عرب میں یہ دستور تھا اگر کسی پہ کوئی اچانک مصیبت آ جاتی، تکلیف آ جاتی اور کسی کو مدد کے لیے بلانا مقصود ہوتا تو پھر یا صباحا کہہ کے ندا کی جاتی تھی کہ مینوں آ کے بچاؤ، مینوں مصیبت تو کڈو۔ آقا علیہ السلام صفا پہاڑی دے تشریف لے آئے، فرمایا یا صباحا۔ جدو اہل مکہ نے سنیا نا آپ دی ندا تے دوڑتے ہوئے آئے، بجدے بجدے آئے تے جڑے نہیں آ سکے انہاں اپنے اپنے کارندے بھیجتے، نمائندے بھیجتے، جاؤ پتہ کرو گل کی ہے۔ محمد بن عبداللہ نے آواز دیتی ہے، جا کے گل سنو۔ جدو سارے قریشی قبیلے اکٹھے ہو گئے، جدو اکٹھے ہو گئے تے حضور فرمان لگے کہ اے قریش، اگر میں تانوں کہاں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بڑی بڑی فوج آ رہی ہے تے تھوڑے اتے حملہ کرن لگی ہے تے تسی میری گل تے یقین کر لو گے؟ قریش مکہ بایک زبان کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، جس دن دے تسی پیدا ہوئے ہو نا اج تک تھوڑی زبان جو کدے سے جھوٹ سنیا ہی کوئی نہیں۔ سانو پتہ ہے تسی صادق و امین ہو، تسی سچے ہو، سچیاں گلاں کرتے ہو۔ تسی کہو گے نا پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے، اسی اکھاں بند کر کے کہاں گے محمد نے سچ فرمایا، اسی شک نہیں کریں گے۔ حضور فرمان لگے اچھا تے میں تمہیں متنبہ کرنا، خبردار کرنا، شرک کرن تو باز آ جاؤ، بتاں دی پوجا چھڑ دیو،
اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دے. میں تینوں اللہ کا پیغام دے رہا، اللہ کا نبی ہاں. دو نمبریاں چھڑ دیو تے آ جاؤ سیدھے ہو کے. جدو حضور نے فرمایا نا، حضور دا سکا چاچا بدبخت ابو لہب حضور والے این اشارہ کر کے کہنا کیا تب اللہ کا سائر الیوم علی ھذا جماعتنا. حضور کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی. کہنے کہ سانو اس لیے بلایا سی تا سانو اکٹھا کیتا سی. حضور تے رہے چپ، رب بول پیا. حضور چپ رہے لیکن رب نے جواب دیتا، او بدبختہ تینوں پتہ نہیں میرا حبیب ہے، ذرا سوچ کے بولی نہیں تو میں او اعلان کروں گا قیامت تک تے لانتا پہنی رہ گیا. خبردار. اچھا جی، جدو اس گستاخ نے گستاخی کی تھی حضور دی شان سے تے رب نو بڑی سخت ناگوار گزری، نا پسند گزری تے رب نے قرآن نازل کر چھڑیا. ابو لہب نے تے این کر کے کیا سی نا، حضور والے انگلی کر کے سانو اس لیے بلایا سی. رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تو تے ایک انگلی کھڑی کر کے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے نا، میں رب ہو کے کہنا اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان. تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان. اللہ اکبر. اور رب نے فرمایا تو نے جن ہاتھوں کی انگلی سے میرے حبیب کی گستاخی کی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، تیرا کوئی مقصد حاصل نہ ہو. اور آگے رب نے فرمایا تب، اور تو تباہ و برباد ہو گیا، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تیرا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا. اچھا، رب تعالیٰ نے فرمان تو بعد رب تعالیٰ جو فرمایا نا اس تو تھوڑی دیر تو بعد ہی رب کا فرمان پورا ہو گیا. کیوں پورا ہو گیا؟ غزوہ بدر ہوئی مدینہ پاک، حضور مکے و مدینے چلے گئے تے مدینے پاک بدر دی جنگ ہوئی، غزوہ بدر شریف. اوتھے ابو لہب نہیں گیا، ڈردا مارا، بس دل سی نا نہیں گیا کدھر مارا نہ جاواں. اچھا جی، ان کی پوری ٹیم گئی، مشرکین مکہ گئے، بڑے بڑے سردار گئے. حضور دے غلامہ نے وٹ کے رکھ چھڑیا. فرمایا محمد عربی کے غلاموں سے پنگا لیتا ہے، تجھے بتا دیں گے، تمہیں ایسی تاریخ یاد کرائیں گے قیامت تک دنیا یاد کرے گی. حضور کے غلام اور ہوتے ہیں، دشمنان رسول اور ہوتے ہیں. صحابہ نے 313 سنجی حضور دے غلام صحابہ بدر دے وچ کٹ کے ذبح کر کے رکھ چھڑیا. بڑے بڑے سردار نپے گئے، مارے گئے، کئی گرفتار ہو گئے. اس عبرتناک شکست تو بعد ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کے جسم پر ایک چھالا نکل آیا، اسے کہتے ہیں پھنسی، دانا جسم کے کسی حصے پہ نکل آیا. جب نکلا نا وہ دانا پھیلتا 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 پورے جسم پہ پھیل گیا. جب پورے جسم پہ پھیل گیا اس میں پیپ پڑ گئی، اس میں ریشہ پڑ گیا، بدبو آنے لگی. مکے کا سردار تھا، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے تھے، بڑا روب دبدبا تھا، بڑا مال تھا، اس کے جوان بیٹے تھے جس پہ یہ فخر کیا کرتا تھا، ناز کیا کرتا تھا، مان کیا کرتا تھا. جب جسم میں پیپ پڑی، دانے پڑے، اس کے جوان بیٹوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کہنے لگے انہوں تے متعدی بیماری لگ گئی ہے، کدھر آسی میں بیماری دے گرفتار نہ ہو جائیے. پیو نو چکیا تے چک کے باہر ماریا. اللہ اکبر. جدو باہر سوٹتا پیو کون؟ ابو لہب. ہوں کی ہویا؟ ابو لہب ایڈیاں رگڑ رگڑ کے، چیخا مار مار کے واصلے جہنم ہو گیا. میں کیا قوم دا ہوئے سردار تے مکے دے چوٹی دے رئیسہ میں اندہ نام آنا سی. مکے کے 4 تھے بڑے بڑے چودھری جو مال کے لحاظ سے مانے جاتے تھے.
4 بڑے بڑے مالدار، ان میں ایک ابو لہب تھا۔ اچھا جی، اب یہ مر گیا بیماری کے باعث۔ 3 دن تک اس گستاخ کی لاش باہر پڑی رہی۔ کوئی پترا تے مان نہ کرے میرے پتر بڑے ڈاڈے نے، میرے کو زمین بڑی ہے، میرے کو مال بڑا ہے، میرے کو سونا بڑا ہے۔ میں کہا نا 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 نا، کوئی کرسی دے مان نہ کرے میں آج وزیر اعظم ہاں، میں آج صدر پاکستان ہاں، میں جناب فلاں وزیر ہاں۔ میں کہا بچے لگ دے ہو، دیکھو ابو لہب نو نصیحت پکڑو۔ ابو لہب بھی کہتا تھا میں چودھری ہوں مکے کا، رب نے بے آسرا کر کے مارا۔ نہ بیٹے قریب آئے نہ مال قریب آیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، گلتی رہی، بدبو پھیل گئی۔ جب بدبو پھیل گئی نا، راستے میں آتے جاتے لوگوں نے اس کے بیٹوں سے کہا بدبختو تھوڑا پیو سی، جہو جیسے تھوڑا پیو سی، چوک کے دفن تے کر دیو۔ تے پترا نے کی کیتا؟ پتر نیڑے پھر بھی نہیں آئے۔ پترا نے حبشی غلاماں نو بلایا، حبشی غلاماں نے ٹویا کھڑیا، ٹویا کھٹ کے تے اینو کھچیا، جنہیں کھچیا بکری مری ہوئی، بھینس مری ہوئی، این کر کے کھچیا لکڑی دے نال، کسی چیز دے نال کھچ کے ٹوئے کے سٹیا۔ میں کہا جیڑا بندہ نبی دی گستاخی کردا ہے نا، رب دنیا تے کھا چھڑدا ہے۔ رب دے نبی نال پیار کرنے والے ہور نے تے رب دے نبی دی شان سے گستاخی کرنے والے ہور نے، جیڑی محبتہ کردے نے کائنات انہوں حد چک لیندی ہے۔ جنہیں غازی ابن الدین شہید ذرا جاگ کے بولنا ہے، پتہ چلے نبی نے غلام سے جلے بیٹھے نے۔ جو میرے نبی کے نام پہ جان دیتا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب تعالیٰ اتنی دنیا بھیج دیتا ہے، ایجنسیاں کہتی ہیں بندے کتھوں آ گئے۔ میں کہا تینوں پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی شکل میں فرشتے اتار دیتا ہے، لوگ گن نہیں سکتے، اور جو گستاخی کرتا ہے رب دکھا دیتا ہے۔ تھا تو صدر پاکستان ممنون حسین، جس نے ممتاز قادری کے پھانسی کے آرڈر کیے، سائن کیے، جنازہ اس کا بھی ہوا۔ جنازے میں گنتی کے 4 آدمی تھے۔ کون تھا؟ صدر پاکستان، اور ایک طرف تھا ممتاز قادری، کانسٹیبل تھا۔ رب نے 60 لاکھ دنیا بھیج دی۔ میں کہا بچیو، جنازے وزارتاں نال وڈے نہیں ہوندے، جنازے وڈے ہوندے حضور کی غلامی نال۔ اپنی وزارتاں تے مان نہ کرنا، نہ اپنی کرسی تے مان کرنا، رب تھانوں ذلیل کر کے مارے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مت کرو، ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہاں کہندے ہو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں جی، مجھ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ کوئی ہے تو آ کے بتائے۔ ڈاکٹر نے کہنا ہے نا جی ٹی وی تے آ کے، مجھ سے بڑا کون ہے ختم نبوت کا مجاہد؟ میں کہا چبلا گلہ کرنا عاشق رسول دیا تے حضور دے عاشقان گولیاں مارنا ہے، اور یہ رمضان دے مہینے چے۔ میں کہا اکھ بند ہوندی دیر ہے، پتہ لگ جائے گا۔ عاشق ہوندے نے خادم حسین رضوی ورگے، عاشق ہوندے نے سعد حسین رضوی ورگے، تو عاشق نہیں ہے، تو پیسے را پجاری ہے۔ ذرا 5 سال پورے کر، ویک تیرا عاشق پھر ہوندہ کیے، تو سمجھا کہ اپنے آپ کو یہ ہیں عاشق جو آئے ہوئے ہیں، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں، کہنے لگے یا حضور کے عاشق رہیں گے یا فرانسیسی سفیر کی حمایت کرنے والے رہیں گے، ایسی نہیں رہتے آگے جی۔ تو بات کر رہا تھا ابو لہب کی۔ ابو لہب اتنا بڑا چوکری، مکے کا سردار، منیا تنیا سردار، اس کے پاس 1450 سال پہلے 8 سے سونا تھا، 8 سے سونے کی اینٹیں تھیں، مال مویشی موال جائیداد اس کے علاوہ تھی۔ اس کے بیٹے جوان تھے، کہتا تھا میں بڑا بڑا ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ رب نے وہ کھا چھڑیا، نوکر چاکر بھی سن،
جدو مریا کتے دی موت نہ پتر نیڑے آئے نہ سونا کام آیا نہ مال کام آیا. مالکہ نے وہ کہا تھا تو میرے نبی دا گستاخ ہے تے چاچا مگر ہے گستاخ. جڑا گستاخ ہوئے نا پاوے چاچا ہی کیوں نہ ہوئے رب دے ہاں اوندا کوئی مقام نہیں تے ہوئے غلام نام ہوئے بلال حبشی. سائی اور بھی چراشے نے مکے بھی چھاتے چڑھ جا کے اذان پڑھ. میں کیا تو حضور دی غلامی کی دیا نا گل ہے غلامی رسول دی جیڑا جن دی نسبت حضور نال ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہے. جی پاویں بلال حبشی ہوئے بلال حبشی کو لے کے سعد حسین رضوی تک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تک یہ جتنے علماء حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کی بات کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ سارے جتنے سیاستدان 2 نمبر غدار ہیں نا ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں خادم رضوی صاحب کی جوتی رکھ دی جائے. خدا کی قسم میرے بابا جی کی جوتی سے قیمتی پڑے گی. یہ سارے کے سارے غدار لوگ بیٹھے ہیں اوپر 2 نمبر لوگ بیٹھے. ان کا جس طرح حشر دنیا میں اکیلے چل بھی نہیں سکتے کسی کو مل نہیں سکتے یہی حشر ان کا قیامت کے دن بھی ہوگا. اور جب یہ مریں گے تب دیکھنا کہ جنازے کیسے ہوتے ہیں. یہ 3-4 لوگ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. پڑھانے والے بھی 2 نمبر پڑھنے والے بھی 2 نمبر. اور جس نے حضور کے عشق میں جان دی جنازے پڑھانے والے ترستے ہیں. بڑے بڑے علماء ترستے ہیں مشائخ ترستے ہیں. حفاظ ان کے جنازوں میں لاکھوں حفاظ قراء پیر ایسے ایسے پیر میں نے دیکھے ہیں. بابا جی کے جنازے میں ممتاز قادری کے جنازے میں خدا کی قسم اگر ان سے ٹائم لینے جائے نا ٹائم لینے سال کا ٹائم ملتا ہے 1 سال لیکن وہاں دھکے کھاتے پھر رہے تھے اور دل میں نیت تھی ان کی کاش ہمیں آج جنازہ پڑھانے کا موقع مل جائے. یہ ان کے دل میں تمنا تھی. یہ کیا ہے یہ حضور کی غلامی کا اعزاز ہے. حضور کی غلامی کا اعزاز ہے. اللہ اکبر. اس کی بیوی تھی ابو لہب کی بیوی اس کا نام تھا عروہ. کنیت تھی جمیل. جس طرح اس کا شوہر بدبخت تھا ابو لہب اسی طرح بیوی بھی بڑی بدبخت تھی. یہ کرتی کیا تھی یہ جنگلوں میں جاتی وہاں سے خاردار کانٹے دار ٹہنیاں لکڑیاں اکٹھی کرتی اور آ کے ڈالتی کہاں تھی جہاں سے حضور گزرتے تھے. یہ ایسی بدبخت اور گستاخہ عورت تھی ابو لہب کی بیوی جمیل. جہاں سے حضور گزرتے تھے نا یہ وہاں کانٹے دار ٹہنیاں ڈالتی تھی. حضور جاتے تھے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کے لیے. صبح ٹائم اندھیرا ہوتا تھا رات کو تو حضور جاتے تو راستے میں کانٹے ڈال دیتی کبھی گڑے کھول دیتے. جی تو مقصد تکلیف دینا. تو جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ لہب شریف تو اس کو پتہ لگا کہ میرے خلاف رب نے قرآن اتار دیا ہے. اس نے کیا کیا ہاتھ میں کنکر لیے سنگریزے. سوچا کیا جہاں مجھے حضور ملیں گے میں کنکر جا کے ماروں گی. اب اس نے ہاتھ میں کنکر لے لیے. کنکر لے کے حضور کی تلاش میں نکلی. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کرتی 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 یہ مکے میں آ گئی. مکے میں حضور بیٹھے تھے ساتھ بیٹھے صدیق اکبر. ذرا جا کے بولو یار جا کے. حضور اکیلے نہیں تھے. تاجدار شرافت ہاں جی رفیق غار اور رفیق مزار پاس ہی تھے. صدیق اکبر نے جب اس کو آتے دیکھا نا جمیل کو عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور آپ کی گستاخہ جمیل آ رہی ہے. فرمایا آن دیو ان واسی نظر نہیں آوان گے رب انہوں انی کر دے گا ذرا انہوں اگے آنتے دیو. جمیل آ گئی. حضور اور صدیق اکبر اکٹھے بیٹھے ہوئے آگے جمیل کہتی ہے صدیق اکبر کو محمد بن عبداللہ کہاں ہے. حالانکہ حضور پاس ہی بیٹھے. رب نے اس کی آنکھوں کا کہ پردہ ڈال دیا. فرمایا ہوئے گستاخ میرے نبی نو ویکھے اسی نہیں ویکھن دیا گے اگر ویکھے گا صدیق اکبر ویکھے گا. گستاخ سے ہم آنکھیں چھین لیں گے جن آنکھوں سے دیکھتی ہے. کہنے کہ محمد کی تھے. صدیق اکبر بچو بچو حسن کہ حضور میرے نال بیٹھے ہیں
میں ویکھدا پیا حضور مینوں ویکھدے پے نے آ کیوں نہیں ویکھدی پئی؟ لیکن حضور کے آگے رب نے پردہ ڈال دیا، حجاب ڈال دیا، فرمایا ام جمیل تو گندے ارادے سے آئی ہے، ہم تیری آنکھیں نکال لیں گے، اور یاد رکھنا میرے یار کو دیکھے گا تو صدیق اکبر دیکھے گا۔ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو دیکھ سکے، تو اس قابل نہیں ہے دیکھ سکے۔ چلی گئی، بڑبڑانی چلی گئی۔ حضور فرمان لگے ابو بکر صدیق نو، اے صدیق اکبر اندہ شوہر بدبخت ابو لہب بھی انہوں بھی رب جہنم سے سٹے گا کہ اینوں بھی بے ایمان نو جہنم سے سٹے گا، دوویں میاں بیوی جہنم سے جلن گے۔ کیوں؟ میرے نال بغض کرتے ہیں بے ایمان، ہے تے میری چاچی سگی چاچی ہے تے سگا چاچا، لیکن رب سٹے گا جہنم دے وچ۔ اگر ہو جاندے حضور دے غلام تے پھر گل ہور سی، لیکن غلامی چ آئے کوئی نہیں، پھوں پھاں چ رہ کے میں چودھری ہاں، میرے کو مال ہے، اگر میں حضور نو مان لیا لوگ کی کہیں گے؟ میں کہا لوگ کی کہیں گے؟ لوگ کہیں گے حضور کا غلام، گل بن جائے گی، قیامت تک تیرے چڈے لگ جان گے، لیکن تینوں اگر پسند ہی نہ آئی۔ دوستو یاد رکھو آج اسی رب کو بڑی پسند ہے، یہ پھوں پھاں جو ہے نا، پھوں پھاں یہ رب کو بالکل پسند نہیں۔ کوئی بھی ہو رب عزت اسی کو دیتا ہے جو یوں کر کے چلتا ہے، چلتا رب کے سامنے، مگر جب آ جائے 2 نمبر حکمران پھر یوں کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ قدر نبی دا آ کی جانن دنیا دار کمینے، ذرا تسی میرے نال ذرا اگر مل کے کہہ لو دنیا دار کمینے تے مزہ آ جائے گا۔ قدر نبی دا آ کی جانن، ذرا زور لا کے بولو، قدر نبی دا آ کی جانن، تھوڑا جا ہو زور لاؤ، قدر نبی دا آ کی جانن، قدر نبی دا جانن والے سوندے بچ مدینے، قدر نبی دا آ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوندے بچ مدینے۔ وہ ستے پہنے حضور دے نال ستے پہنے، قیامت تک فرشتے آ کے سلوٹ مارتے ہیں، قیامت تک، قیامت تک۔ آج اگر کسی بندے کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے نا، ماں پیو بہنا بھرا وہ کہندے نے جی فخر سے اچھا ہو جاتا ہے، وہ میرا پتر سی جنہوں فوج نے سلوٹ مارے ہے تے جناب توپان اسلامی دیتی تے پھر دفن کیتا ہے پرچمے اسلام دے وچ۔ بہن بھی یہی کر کے کہندی میرا بھائی سی، ماں کہندی میرا پتر سی، میں دودھ پلایا ہے، تے ٹھڈا خوش سی میرا پتر نکلیا کہ انہوں فوج نے سلامی کی تھی۔ میں کہا جنہوں پاکستانی فوج سلامی کرے اس کو ہم کہتے ہیں خوشبخت، اور جس کو سلامی فرشتے کرے، صبح و شام آ کے سلامی کریں، جہاں حضور کو سلام پیش کریں وہاں صدیق اکبر کو بھی سلام پیش کریں، جہاں حضور کو سلام کریں وہاں فاروق اعظم کو بھی سلام کریں۔ میں کہا جس کو پاکستانی فوج سلام کرے وہ خوشبخت ہے، اور جس کو جبرائیل سلام پیش کرے، جس کو میکائیل سلام پیش کرے، اس کو کیا کہو گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی حضور سے وفا کا نتیجہ، حضور سے وفا کا نتیجہ ہے، جو وفا کرتا ہے اسے رب تعالیٰ شان عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو 1-2 حدیثیں پیش کر کے بات ختم کروں، ٹائم قریب ہے۔ حدیث پاک بڑی کمال ہے اور ہے یہی گستاخی رسول کے عنوان پر، ذرا ایک بار جا کے کہیں سبحان اللہ، پورا زور لا کے ذرا بولو۔ عزیزان گرامی، ایک نابینا صحابی ہیں، ایک نابینا صحابی کی ولد تھی، نابینا صحابی کی بیٹے کی ماں تھی، حضور کی شان میں بڑی بے ادبی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، ہجر و ہزار سرائی کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا صحابی اسے منع کرتے، بندے بھی پتر بن جاؤ، میرے نبی کے بارے بک بک نہ کریا کر، میرے نبی کے بارے گستاخی نہ کریا کر، میرے نبی کے بارے بے ادبی نہ کریا کر۔ مگر جب شوہر کہتے سی اور نبینا صحابی کہتے سی نہ کریا کر، بڈی ذات سی اور زد چی آ کے ہو زیادہ حضور کی شان
شان سے گستاخی کر دی. اور ایک رات آئی, ایک ایسی رات آئی, اس بڈی نے, اس نابینا صحابی دی ولد نے حضور دی شان سے گستاخی کی تھی. صحابی نے پھر منع کیتے, بندے دی پتر بن جا, میرے نبی دے بارے نہ گل کریا کر. اور کہنے لگے کیوں نہ گل کرا کرا. اور صحابی کہنے لگے میرے کو برداشت نہیں ہوندا. جلی نہ بن, میرے نبی دی غلام بن جا, میرے نبی دے بارے گل نہ کریا کر, نہیں تینوں چھٹا گا, نہیں تینوں مار دیاں گا. ایک دن او باز نہ آئی, میرے نبی دے صحابی نے چھرا چک لیا, پیٹ چے مار کے آر پار کر چھڑیا, واسطے جہنم کر چھڑیا. اگر میرے نبی دے کول پہنچی نماز فجر تو بعد, میرے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. میرے نبی نے فرمایا کون ہے جس نے اس خاتون کو مارا ہے, اس کو خدا کی قسم دیتا ہوں اور اپنے حق کی قسم دیتا ہوں, مجھے کھڑا ہو کے بتائے کس نے اس خاتون کو مارا ہے. وہ نبینا صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, لرزتے لرزتے کانپتے کانپتے لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے آگے آ گئے, حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی تو ماریا ہے, اس گستاخ عورت کو تو ماریا ہے. اور صحابی کہنے لگے حضور میری لوڈی سی, میری بیوی سی, اور دے پیٹ بھی چور اپنے میں دو پتر بھی دی تیرے موتیاں ورگے, لیکن حضور میری بیوی تے سی, لوڈی بھی سی, لیکن آپ کی گستاخ سی. حضور آپ کی شان سے گستاخی کرتی سی, جو گستاخی کرتی سی برداشت نہیں ہویا. ایک باری دو باری تین باری بڑا سمجھایا, یا رسول اللہ باز نہ آئی. جب باز نہ آئی میرے کو برداشت نہیں ہویا, میں چھرا مار کے واسطے جہنم کر چھڑیا. میرے نبی نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ, اس کا خون ضائع ہو گیا. میرے صحابہ حدیث پاک میرے سامنے ہے, سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ بات موجود ہے, کتاب الحدود ہے, نکال دیں اس کے اندر یہ حدیث پاک نہ ہو تو چور چوری خامنے کھڑے کر کے گولی مار کر خود معاف. میں کہا میرے نبی رضی آپ فرمان ہے گستاخ کو مار دیتا جائے خون معاف ہے. میں کہا تسی مسلمان ہو کے پاکستان دے جج ہو کے تسی فیصلہ دیتا ممتاز قادری دے خلاف پھانسی چڑھا دیو. میں کہا تسی کس چیز دے مسلمان ہو, اپنے آپ نے عاشق رسول بھی کہلواندے ہو, کہندے ہو ہم ہیں ختم نبوت کے مجاہد, اگر کسی نے ہم سے زیادہ جیل چھینی ہے ہمارے سامنے لاؤ. میں کہا تم عاشق رسول نہیں ہو, تم سب سے بڑے بغیرت ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں عشق رسول ہوتا کیا ہے, تم تو کمینے ہو, تمہیں کیا پتا حضور کا عشق کیا ہوتا ہے. تمہیں ایک پتہ ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے اکٹھے کرنا ہے, پیسہ کرو اکٹھا, تے پیسہ قبر کے نال کوئی نہیں جانا, جدو مرو گے تے تھوڑے ہاتھ خالی ہو گے, موجاں سائیں کرن گے تے تانوں لتر پائیں گے قبر دے وچ جا کے. کیوں تسی سپورٹ کیتا دشمناں نوں, تسی سپورٹ کیتا حضور دے گستاخاں نوں, تسی حضور دے عاشق نوں پھٹے چاڑتا, آسیہ گستاخاں نوں باہر کڈتا. ہن حضور دے غلاماں نوں تسی جناب پھٹے چڑھا رہے ہو, گولیاں مار رہے ہو, جڑے گستاخ نے بھیجی جا رہے ہو پروٹوکول دے کے, جڑے میرے نبی دے عاشق نے جیلوں وچ پھڑی بیٹھے ہو. سپریم کورٹ دا فیصلہ آ گیا, ہائی کورٹ دا فیصلہ آ گیا, دسو تسی منتے کیوں ہو, تسی کون ہو, کتھوں آئے ہو, پیسہ کھاندے ہو پاکستان دا. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر پاکستان نہ بنتا نا تم انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے. آج تمہیں اگر عزت ملی ہے, کرسی ملی ہے, صدقہ محمد عربی کا, ہاں اس نبی سے وفا کرو, اس نبی سے وفا کرو. اگر وفا نہیں کرو گے رب کعبہ کی قسم ہے نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا حیدری, یا حیدری, یا حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, مصطفی نبی
سے جدا، سر تن سے جدا، اللہ کے نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ہاں، گستاخ نبی کے لیے رائے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، میرے پاک نبی فاتحانہ انداز میں جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، جب کفار و مشرکین کو رب تعالیٰ نے مغلوب کر دیا، میرے نبی کو رب تعالیٰ نے ان پہ غالب فرما دیا۔ اسلام غالب آ گیا، جیسے افغانستان میں غالب آیا ایسے مکہ میں غالب آ گیا۔ اب جنہوں نے حضور کو تکالیف دی تھی مکی زندگی میں، پتھر مارے تھے، کانٹے بچھائے تھے، گڑھے کھودے تھے، حضور کو بڑا ستایا تھا، حضور کے خاندان کو بڑا ستایا تھا، حضور کے صحابہ کو بڑی بڑی تکالیف دی تھی، وہ سارے کے سارے گردن چھپا کے دائیں بائیں بھاگ رہے تھے۔ آج ہمارا کیا بنے گا؟ آج تو محمد عربی سب کی گردنیں اڑا دیں گے، آج کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ جو دشمن تھے سارے کے سارے باہر بھاگ رہے ہیں، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، لیکن میرے پاک نبی نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، فرمایا آج تم سارے کے سارے، تم سے کسی معاملے میں نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے معاف کیا۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، معافی کا اعلان فرما دیا، فرمایا سب کو معافی ہے۔ 4 آدمی ہیں، 4 آدمی، 2 لونڈیاں، 4 بندے تھے 2 گڑیاں، سب کو معافی ہے، ان کو معافی نہیں ہے۔ کیوں معافی نہیں ہے؟ یہ میری شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جتھے ملن بٹ کے رکھ دو، جتھے ملن چاہے کعبے دے غلاف کے نال لپٹے ہوں، اگر میرا گستاخ جنہاں میں 4 نام لینے، یہ 4 کون ہیں؟ ایک ہے اکرمہ بن ابی جہل، دوسرا عبداللہ بن خطل، تیسرا مقیس بن سبابہ، چوتھا عبداللہ بن ابی سراحہ۔ ان میں سے 2 تو مسلمان ہو گئے تھے، 2 مسلمان ہو گئے، ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل مسلمان بعد میں ہو گئے، اور تیسرے عبداللہ بن ابی سراحہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جو دوسرے 2 تھے نا، ان میں تھا ایک عبداللہ بن خطل۔ جب مکہ فتح ہوا، یہ بے ایمان گستاخ جا کے بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا۔ حدیث پاک میرے سامنے سنن نسائی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، جا کے لپٹ گیا بیت اللہ کی دیوار سے، پردوں سے۔ ذہن میں کہ مکے جدے مکھی مارن دی اجازت نہیں ہے، مچھر مارن دی اجازت نہیں ہے، مینو کون مارے گا؟ لیکن جدوں حضور دے غلاماں نے ویکھیا بے ایمان ہے، عبداللہ بن خطل ہے، گستاخ رسول ہے، حضرت سعید بن حارث